اس میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز میرے ذہن میں بھی اس وقت آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں. پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے, آگے سمندر ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, یعنی ایک طرف شیطانی لوگ ہیں اور ایک طرف سمندر ہے, آپ جانا مطلب جائیں تو کہاں جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ایک دفعہ ماریے. اچھا موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پہ اب ایک عصا ہمارے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو, ہم اس کو زمین پہ مارے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تیرے بس میں موسیٰ تو وہ تو کر لے, تو اپنے بس میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں نا کہ ہمیں سلوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں حل نظر نہیں آ رہا ہوتا مسئلے کا, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات جو ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ نے حکم دیا, موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی جب ماری تو سمندر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا, اور پھر وہاں سے ان کا پورا جو ہے نا وہ جو ہے نا بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہو گئے. تو اللہ کے لیے کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا ہم سیدنا مریم کا واقعہ پڑھتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کھجور کا درخت ہے, اب ہم سب کو پتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو ہلانا. ایک یعنی دبلی پتلی سی خاتون سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو دھکا دیا جائے. اب دھکا کتنا وہ دے دیں گے, لیکن ہلکا سا دھکا دیا, یعنی اپنا تو کام کر جو تجھے حکم دیا گیا, باقی اللہ پہ چھوڑ دے. یعنی تبدیلی آنا یا چینج آنا معاشرے کے اندر یا سوسائٹی میں بہتری آنا وہ اللہ ہی لے کے آئے گا, لیکن ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے کم از کم ہم وہ کام کریں انشاءاللہ. اور وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی ہم چیزیں سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. صرف ایک کہانیاں سنانے کا مطلب مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات رہی جہاں تک ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو معاملہ تھا. اب جب ہم سیدنا حسین کی بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کی, اور ان کی شہادت کا واقعہ, یقین جانیے کوئی, میں سمجھتا ہوں مسلمان نہیں, میں کہوں گا کوئی انسان جس کے سینے میں دل ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ واقعہ سنے اور اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں. یعنی وہ نواسہ رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑے, جو ان کی چھاتی پر سر رکھا کرتے تھے, جو ان کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے, جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا, یہ یقیناً ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے. جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, یقین کریں انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کریں کہ ہمارے لیے صحابہ کی اہمیت کیا ہے اور اہل بیت کی اہمیت کیا ہے. ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کتنی امپورٹنس دے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو. جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یقیناً امت مسلمہ کی تاریخ میں بڑا دردناک اور تکلیف دہ, اور ہر مسلمان کے لیے آج تک یعنی دل میں ایک چبھن, ایک درد کے ساتھ یعنی سنایا جانے والا اور سننے والا واقعہ. بے شک. لیکن یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز کے اندر آزمائشیں بھی ہیں, امتحان بھی ہیں اور سبق بھی ہیں. دیکھیں, اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا. آپ کا خانوادہ, آپ کا خاندان اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے, ان میں سے ان کی ایک علیحدہ سگنیفیکنس ہے جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جو آپ کے خاندان کے تو نہیں تھے لیکن انہوں نے آپ پر ایمان لایا, آپ کا ساتھ دیا, آپ کے ساتھی بنے, جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں, ان کی بھی ایک علیحدہ سے سگنیفیکنس ہے. اسلام کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد ان لوگوں نے سمجھی, آپ کے اہل بیت نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی, اور پھر ہر ایک نے اسے آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے بے شک کہ اگر اہل بیت میں سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہم کسی کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھیں گے تو اسلام کا ایک بہت بڑا پورشن ہمارے لیے شک والا ہو جائے, کیونکہ یہ وہ پہلا حصار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی. بالکل بالکل. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کے اندر علماء واضح طور پہ بیان کرتے, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی انٹرپریٹیشن, تشریح جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, یہ کس نے سیکھی تھی؟ قرآن مجید بھی اور احادیث بھی ہم تک کیسے منتقل ہوئی؟ ان کو منتقل کرنے والی سب سے پہلی جو لڑی ہے, جو چین کا سب سے پہلی کڑی ہے, وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. اگر ہم اس چین کے, ایک چین ہوتی ہے نا, اس کو آپ نے دیکھا نا, 2 سائڈ اس طرح کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں, پوری ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی 2 سائڈ ہوتی ہیں, ایسے ایک سرکل ہوتا ہے.
اگر اس سرکل کا ایک طرف ٹوٹی ہوئی ہو تو دوسرا سنبھال سکتا ہے؟ نہیں. اگر آپ اہل بیت کو تو تسلیم کرتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کچھ کو یا بہت سب کو آپ مشکوک بنا دیتے ہیں تب بھی بات خراب ہے. اگر آپ صحابہ کرام کو مضبوط سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی معاملہ خراب ہے. اسلام کا اصل میں جو اولین لڑی ہے نا اس کو مشکوک بنانے کی باقاعدہ کوششیں کی گئی ہیں اور ہم تھوڑی سی دیر میں اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ کوشش، تاکہ جو دین ہم تک بڑے محفوظ ذرائع سے پہنچا ہے اس دین کی سب سے پہلے چین کی جو کڑی ہے نا وہی مشکوک ہو جائے اور باقی سارا دین مشکوک ہو جائے. اس لیے یہ بات تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں اور آپ کے صحابہ میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں. آپ کے ساتھیوں میں سے جو خاص طور پہ بالکل آپ کے قریبی ساتھی تھے. ہمارا دیکھیں انبیاء کے متعلق بھی یہ ایمان ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح صحابہ کرام میں بھی مناقب ہیں. عشرہ خلفائے راشدین کا سب سے ہائر رینک ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا رینک ہے، پھر بدری صحابہ کرام ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں. اور جیسے جیسے جو ایمان لاتے رہے ان اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا صحابہ کو کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے تم آج احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لو تو ان میں سے کسی کی کھجور کے برابر کا مقام اجر نہیں حاصل کر سکتے. ان کا ایک خاص سگنیفیکنس. تو اس اعتبار سے صحابہ کرام کی اس سگنیفیکنس کو سمجھنا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سگنیفیکنس کو سمجھنا یہ ایمان کا جز ہے. شیخ صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہے صحابہ میں ہو یا اہل بیت میں ہو جن کو جنت کی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں ہی دے گئے تھے. صحابہ میں بھی اور اہل بیت میں بھی، یعنی سیدنا حسین کے بارے میں، سیدنا حسن کے بارے میں رضی اللہ عنہ، دونوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ان کو بھی یہ بشارتیں مل چکی ہیں اور صحابہ میں بھی ہمیں معلوم ہے. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب وہ یعنی ہمیں ایک بات کہہ کر جا رہے ہیں، ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگ ہیں. تو انسان غلطیاں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کے اوپر، جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کو مشکوک بنا دینا یا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا، وہ بھی ہم آج 1400 سال بعد کسی معاملے کے بارے میں ہم اگر وہ مطلب تبصرہ کریں تو ایٹ دا ویری لیسٹ میں کہوں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں ہم ذرا اس میں احتیاط سے کام لیں. اگر ہم دیکھیں اس چیز کو نہیں ایڈریس کریں گے اور نہیں سمجھیں گے تو کہنے والے بہت سارا کچھ کہہ جاتے ہیں. بے شک والعیاذ باللہ کہنے والے تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں میں ہی غلطی نکال لیتے ہیں. بعض لوگوں نہیں کہتے اور کتابوں میں نہیں لکھا کہ فرشتے نے نعوذ باللہ حضرت علی کے پاس آنا تھا اور وہ غلطی سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ الحمدللہ سنجیدہ فکر اہل تشیع علماء بھی اس چیز کو نہیں مانتے، اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ بات سمجھ کہنا کفر ہے اور اہل تشیع کا بنیادی یا جمہور کا عقیدہ یہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نا. اچھا اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کچھ 10 پارے کسی چیز بکری نے کھا لیے تھے یا وہ اب حصہ نہیں قرآن کا. تو کیا مطلب آپ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو اور اللہ رب العزت کے نظام کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بکری کے آگے دہہ جاتا ہے یا فرشتے کی غلطی کے اوپر سب کچھ بدل جاتا ہے. والعیاذ باللہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بعین ہی یہ معاملہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے نزدیک کے نظام میں اتنی کمزوری تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بصیرت سے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ یعنی عاری تھے کہ آپ نے اپنے قریبی ترین ساتھیوں کو جس کو آپ ہجرت کا ساتھی بنا رہے ہیں، جن کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں اذہما فی الغار، اور جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ احد العمرین میں سے ایک مجھے دے دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دعا قبول ہو رہی، اور جن کے گھر میں اپنی 2 بیٹیاں بیاہ رہے ہیں اور جن کو اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر کی ذمہ داریاں ادا کر. اتنے قریبی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داریاں دے رہے ہیں اور ساری زندگی دے رہے ہیں اور ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور آخری دنوں تک کر رہے ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل رہا.